أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 41 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل بنایا، جس نے ہمیں یہ بے شمار سہولتیں اور وسائل اور نعمتیں اور رزق عطا فرمائے، جس نے ہمیں یہ وقت اور مہلت عطا فرمائی، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی آخرت کی کامیابی اور فلاح اور بھلائی وہ ہمارے شامل حال کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس سے پہلے کل کی محفل میں یا کل کے سبق میں ہم نے جو آیات پڑھی تھی، آیت نمبر 35 سے لے کر آیت نمبر 40 تک، ان کا ترجمہ ایک دفعہ دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 35 سے آنورڈ: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں، راست باز مرد اور عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اور دیکھو، کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ صریح گمراہی میں پڑے گا۔ یاد کرو، جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل کی تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ بس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے، جب کہ وہ اپنی غرض ان سے پوری کر لیں۔ اللہ کے یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے مقرر کی ہیں، ان میں نبی پر کوئی حرج نہیں، یہی اللہ کا دستور ان میں بھی رہا جو پہلے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ لوگو، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، لیکن آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں
اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا بخوبی جاننے والا ہے۔ یہ کل کی آیات ہم نے دیکھی، اور اس میں حضرت زید بن حارثہ کا، ان کے بارے میں کچھ تفاصیل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ان کی ہسٹری اور ان کا ماضی، کیسے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچ ہوئے، کس طرح سے ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب سے ہوا، اور کس طرح سے وہ نکاح جو ہے وہ ختم بھی ہوا، وہ طلاق بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں حکم دے کر ان کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کر دیا۔ یہ ساری چیزیں، اور اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ جو ہم نے دیکھا کہ کسی مسلمان یا کسی مومن اور مرد کے لیے یہ جائز نہیں، مناسب نہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی من مانی اور اپنی مرضی کرتا پھرے، اور اپنی مرضی سے وہ وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے وہ اپنے فیصلے کرے، اس کی کسی کو بھی اجازت نہیں۔ آج ہم بڑھتے ہیں آج کے سبق کی طرف، جو کہ آیت نمبر 41 سے انورڈ ہے۔ اور کل کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان اور مومن مردوں اور عورتوں کے بارے میں، جو پہلی کل کے سبق کی آیات تھی، کہ جو مسلمان ہیں اور مرد اور عورتیں، جو مومن ہیں، جو صدقہ کرنے والی ہیں، سچائی کے ساتھ ساتھ دینے والے مرد اور عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے، اور دیگر خصوصیات جو مومن اور مسلمان مردوں اور عورتوں کا ذکر کی، ان کے لیے خاص رہنمائی، یا جو اس درجات کو یا جو ان خوبیوں کو پالنا چاہتے ہیں، تو ان کو لیے ضروری ہے کہ کچھ نیک عمل بھی کریں، کچھ اللہ کا ذکر کریں، اور کچھ دوسرے معاملات میں وہ کبھی کوئی کوتاہی نہ کریں۔ تو اس کے ضمن میں اگلی آیات کچھ دیکھیں گے ہم انشاءاللہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں آیت نمبر 41 سے انورڈ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، تم یاد کرو یا ذکر کرو اللہ کو، ذکرًا کثیرا، زیادہ ذکر کرنا یا کثرت کے ساتھ۔ اے ایمان والو، تم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اب یہاں پر ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو ان خصوصیات کا حامل ہے، کوئی مرد یا عورت، جن کا ذکر کل کے سبق میں ہوا، جن میں سچائی کے ساتھ دینے والے، اور صبر کے ساتھ کام لینے والے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، اور روزے جو ہیں ان کے اوپر قائم رہنے والے، مسلمان اور مومنین ہونے والے سارے مرد اور عورتیں۔ ایک تو یہ ان کی طرف اشارہ کہ جو اللہ کے احکامات، جو آپ کے معاشرے میں اس وقت رائج قوانین ہیں، جو کہ بہت ہی گہری جڑیں جو ہیں وہ معاشرے میں پکڑ چکے ہیں، جب ان کے بارے میں اللہ کا حکم واضح ہو جائے، تو اس کے بارے میں پھر کسی قسم کا تردد یا کسی قسم کی جھجک جو ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ان احکامات کی پاسداری کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو مضبوط کرو۔ جب تک یہ دونوں چیزیں ہوں گی، تب ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا خاص فضل و کرم اور خاص رحمت بھی فرمائے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن جو ان احکامات کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتا ہے، تو یقیناً وہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہوتا ہے، اور یقیناً وہ دیگر معاملات میں بھی اور نافرمانیوں میں مبتلا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے رستے پر ہوتے ہیں۔ تو لہذا تمہیں اس دنیا کی جو رکاوٹیں ہیں، جو بھی تمہارے راستے میں آتی ہیں اللہ کے حکم کو بجا آور کرنے میں، چاہے وہ آپ کے معاشرتی معاملات میں ہے، چاہے آپ کے ذاتی اور دیگر معاملات میں، تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ نصیحتیں جو کل بھی ملیں اور کچھ آج بھی ملیں گی، جس میں ہے یہ کہ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، وسبحوا بکرۃ واسیلا، اور تم تسبیح اور پاکیزگی بیان کرو اللہ کی
बुकरतम वसीला, सुबह और शाम। सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र जो है वो कसरत से किया करो, और उसकी बुजुर्गी और पाकीज़गी और उसकी तस्बीह जो है, उसकी तारीफ जो है, वो सुबह और शाम जो है वो किया करो, जिक्र किया करो। अल्लाह ताला के जिक्र की, अल्लाह ताला की इबादत की बेशुमार किस्में या बेशुमार तरीके जो हैं वो हमें पता है, कि सुबह से शाम तक हर तरह का मालूम में, हर तरह की फुर्सत में या हर तरह की जो मसरूफियत है उसमें अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के लिए अल्लाह के से अपनी दुआएं करना, उसी से हाजात और मुनाजात करना, उसी से मदद तलब करना। मुख्तलिफ मामलात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अहादीस से हमें बहुत सारी दुआएं जो हैं वो पता है। सुबह शाम के अज़कार जो हैं वो उसमें है, नमाजें जो हैं वो उसमें है, नवाफल उसमें शामिल है। और फिर मुख्तलिफ काम अंजाम देने से, शुरू करने से पहले और बाद में बहुत सारी दुआएं जो है वो हमारे लिए सुन्नत से हमें बहुत सारी किताबों में हमारे सामने मौजूद हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो अल्लाह ताला के जिक्र की और उसके तस्बीह और उसकी जो तारीफ है और उसका शुक्र अदा करने के मुख्तलिफ मतलब दुआएं हैं या मुख्तलिफ अल्फाज हैं। और इनको हमेशा अपने साथ रखने के लिए मोमिन को अल्लाह ताला ने हिदायत दी कि अल्लाह का जिक्र कसीर किया करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह बयान किया करो, ताकि अल्लाह के साथ तुम्हारा ताल्लुक जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता चला जाए, दुनिया की जो रुकावटें हैं वो कम असरअंदाज हों, और तुम्हारे लिए आसान हो अल्लाह के उस बताए हुए रास्ते के ऊपर चलना। हुवल्लज़ी, और जो सुबह शाम और अल्लाह का जिक्र करने वाले जो लोग हैं, हुवल्लज़ी, वही अल्लाह है, युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु, जो रहमतें भेजता है तुम पर और उसके फरिश्ते भी। वो ये वही अल्लाह है जिसका जिक्र करना है सुबह शाम, और जिसकी तस्बीह और बुजुर्गी और पाकीज़गी बयान करनी है और उसका शुक्र अदा करना है। जो वो खुद भी और उसके फरिश्ते, यानी जो अल्लाह जो है वो रहमतें नागल करता है, और फरिश्ते जो हैं वो रहमतें, अल्लाह की रहमतों की दुआएं करते हैं उन लोगों के लिए जो जो सुबह शाम अल्लाह का जिक्र करते हैं और उसका हर वक्त उसका उसकी तस्बीह और पाकीज़गी बयान करते रहते हैं। फरिश्ते भी मुख्तलिफ तरीक़ों से अल्लाह के हजूर अल्लाह की रहमत की दुआएं करते हैं किसी मोमिन के लिए। बहुत सारी अहादीस भी इस बारे में है, बहुत सारे मामलात में हमें कुछ अंदाज़ा है। फरिश्ते जो हैं वो गवाही देते हैं, जैसे कि फजर की नमाज के वक्त फरिश्ते जो हैं उनकी शिफ्ट चेंज होती है। ये कुछ अरसा पहले हमने हदीस भी पढ़ी थी कि फजर की जो नमाज हो रही होती है तो उस वक्त वो शिफ्ट जो चेंज होती है फरिश्तों की, तो जो मस्जिद में या जो एहतमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं उनके बारे में, कि जो फरिश्ते जो आते हैं सुबह, तो वो देखते हैं कि मोमिनीन जो है वो तो नमाज के लिए हाजिर है, और जो फरिश्ते वापस पलटते हैं, वो वापस जाकर जब अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुम जब गए थे तो फिर मेरा मेरा जो बंदा है वो क्या कर रहा था, तो वो फरिश्ते गवाही देते हैं कि वो तो नमाज के लिए था या नमाज में मशगूल था। और जब वो वापस पलटते हैं तो उस वक्त पूछते हैं कि जब तुम वापस आए तो वो क्या कर रहा था मेरा मोमन बंदा, तो वो फरिश्ते जो हैं वो कहते हैं कि वो तो नमाज में मशगूल था। तो फरिश्ते भी इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से न सिर्फ मोमिन की जो अच्छे अमाल हैं, नेक अमाल हैं, उनकी गवाही जो कर देते हैं, बल्कि अल्लाह ताला से रहमत की दुआ जो है वो भी करते हैं। तो ये वही अल्लाह है जो रहमतें भेजता है, रहमतें बरसाता है मोमिनीन पर, या पूरे बनी नौ इंसान पर भी। उसमें मोमिनीन को ख़ास एक रहमत मकाम हासिल है, और फरिश्ते जो हैं वो भी उसके लिए दुआएं करते हैं। और किस लिए यह सारा कुछ, लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि वो तुम्हें निकाले अंधेरों से रोशनी की तरफ, ताकि वो तुम्हें जुल्मत के अंधेरे, गुमराही के अंधेरे जो है उनसे निकाल कर तुम्हें दीन की और रोशनी जो है उसकी तरफ ले आए। वकान बिल मुमिनीन रहीमा, और वो है सब मोमिनों पर बहुत रहम करने वाला। और ख़ास कर मोमिनों के ऊपर तो अल्लाह ताला ख़ास कर रहम करने वाला है, रहमत करने वाला है। कि इस दुनिया की ज़िंदगी में तो सारी बनी नौ इंसान के ऊपर अल्लाह ताला की रहमत जो है वो नाज़िल होती है, और उस रहमत में एक सबसे बड़ी रहमत जो है वो मोहलत की शक्ल में भी है, कि कोई अगर अमल में कमज़ोर है या अकीदे में कमज़ोर है या अकीदा नहीं है उसका तौहीद का, तो उसके पास मोहलत रहती है कि वो कभी भी तौबा करे और वापस लौट लौट आए दीन की तरफ। लेकिन इस दुनिया की मोहलत ख़त्म होने के बाद आखिरत का जो वक्त है,
یا آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن، اس میں تو یہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی خاص کر مومنوں کے لیے ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ وہاں پر خاص رحمت کرے گا۔ آئندہ انشاءاللہ جو حدیث کی مجلس ہوگی اس میں ایک حدیث بھی ہم پڑھیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 7 حصے جو ہیں وہ کیے، ان میں سے ایک حصہ جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر ہے کہ اسی رحمت کی وجہ سے ماں جو ہے وہ اپنی بچے کو بھی پیار کرتی ہے، اور جانور جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ، اور دنیا میں جتنی محبت ہے وہ ساری اسی اللہ کی ایک رحمت کے ساتھ ہے۔ اور آخرت میں تو پھر جو دنیا کی جو رحمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس میں سے کتنی استعمال کر لے گا، تو دنیا کی وہ رحمت اور اس کے ساتھ باقی رحمت جو ہے وہ ملا کر آخرت میں وہ ساری رحمت جو ہے وہ مومنین کے اوپر کرے گا۔ تو اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اس کی جھلک جو ہے ہمیں وہ اس حدیث سے ملے گی۔ تو یہ تو رحمت خاص کر مومنوں کے لیے ہے، اور جس کا ظہور جو ہے قیامت کے دن ہوگا۔ تحیتہم، اور ان کا تحیہ جو ہے یا ان کی دعا یا ان کا جو ملنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اس دن، یلقونہ سلام، وہ سب ملیں گے اس کو سلام ہوگی، یعنی ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کہتے ہوئے تھے، یا ان کے تحیہ یا ان کی جو دعا ہے وہ سلام ہوگی۔ یہ سلام جو ہے وہ 2 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک تو اہل جنت جو ہے وہ ایک دوسرے کو مطلب ایک دوسرے کو سلام لے کر السلام علیکم، یا ایک دوسرے کے ساتھ سلام لے کر ایک دوسرے کے ساتھ کلام کریں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مومنین کو جنت میں سلام کے ساتھ ویلکم کریں گے۔ اور تیسری جو سب سے بڑا فضل یا سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ خود مطلب اہل جنت کو سلام جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ تینوں جو ہے وہ قرآن کی مختلف جگہوں پر مختلف مقامات پر آیات جو ہیں وہ ملتی ہیں تینوں طرح کی سلام کا۔ تو یہ جنت میں تو ان کی دعا یا ان کا ملنا جلنا جو ہے یا ان کے ساتھ ان کی ملاقات جو ہے وہ سلام سے ہوگی۔ وعد لہم، اور اس نے تیار کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے اجرن کریمہ، ایک بہت بڑا اجر۔ ایسے مومن جو ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی شکل میں، اور جنت کے بعد پھر اس میں مزید اللہ تعالیٰ کا اپنا جو سلام پیش کرنا ہے وہ بھی، اور ایسے ایسے اجر تیار کر رکھے ہیں جیسا کہ حدیث ہم نے پڑھی کہ دنیا کے میں کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، اور کوئی اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر جو ہے یا کس طرح کی زندگی جو ہے وہ تیار کر رکھی ہے مومنین کے لیے۔ یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، شاہدن، گواہی دینے والا۔ اب یہاں پر اور اس سے آگے کچھ آیات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقہ خاص ہیں۔ پہلے ان کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ بھی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بے شک آپ کو بھیجا، شاہدن، گواہی دینے والا، و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا۔ یقیناً ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دے کر، یعنی ایک تو دنیا میں آ کر جو انہوں نے اپنی گواہی جو ہے وہ گواہی دے، اور اس کا ساری پوری کائنات کے سامنے یا پوری امت کے سامنے یا پوری نوع انسانی کے سامنے اس گواہی کو پیش کیا، وہ توحید کی گواہی، اور باقی جو دیگر معاملات ہیں ان کی گواہی، مطلب۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اہم نقطہ یہاں پر اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ میں نے تو اپنا یہ جو میری رسپانسبلٹی تھی وہ تو میں نے پوری کر دی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پچھلے نبیوں کی گواہی بھی دیں گے کہ پچھلے نبی جو ہیں وہ بھی حق کے ساتھ آئے، اور وہ بھی سچے نبی تھے۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مختلف مواقع پر مختلف طرح کی گواہیاں جو ہے وہ دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، اور مبشرم و نذیرہ، اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، کہ جو ان لوگوں کو جو کہ اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے جنت کی، اور ان کے لیے ساتھ ساتھ یہ وارننگ ہے وہ لوگ بھی جو دارہ اسلام میں داخل ہیں، اور وہ لوگ بھی جو اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے، تو ان کے لیے بھی ایک وارننگ بھی ہے کہ اگر تم
اسلام لے کر نہ آئے، اگر تم مومنوں میں کی صف میں شامل نہ ہوئے، یا اسلام اور مومن ہونے کے باوجود اگر تم نے نیک عمل نہیں کیے، اپنی اصلاح نہیں کی، تو تمہیں ایک عذاب جو ہے وہ بھی آ کر پکڑے گا، قیامت کا، آخرت کا، اور جہنم کا عذاب جو ہے تو اس کا ڈرانے والا۔ تو یہ ساری خبریں اور ساری خوشخبریاں اور ساری وارننگ جو ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی اللہ تعالیٰ نے، کہ ہم نے تو آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایکسٹرا آرڈنری رسپانسبلٹی جو ہے، اس کا ایک تذکرہ جو ہے وہ ہمیں کچھ اندازہ ہوگا ان آیات میں، اور اس ایکسٹرا آرڈنری رسپانسبلٹی میں کچھ اضافی ان کے اوپر جو معاملات ہیں وہ ان کا بھی ذکر ہوگا، اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ استثناء جو حاصل ہے اس کے بارے میں بھی ہم آگے آیات میں وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ وداعین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد اور مبشر اور نذیر جو بنا کر بھیجا، اس کے علاوہ وداعین، اور بلانے والا اللہ، اللہ کی طرف، بِإِذْنِهِ، اس کے اذن سے یا اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے یا اس کے ہی حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ ایک خاص نقطہ یہاں پر بڑی آسانی سے سمجھنے والا یہ ہے کہ جتنے نبی آئے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اور ایک خاص رسپانسبلٹی لے کر آئے، یا خاص رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ان کو کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ باقی جتنے لوگ ہیں، عام امت جو ہے، باقی، اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو نبیوں کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ تو مطلب ان کے لیے اختیار ہے کہ وہ کس قدر چاہیں اللہ کے راستے میں مطلب لوگوں کو بلائیں اللہ کے راستے کی طرف۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا پورا کا پورا وقت جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے میں یعنی تبلیغ کے کام میں لگا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ وقت نکالتے ہیں، اور کچھ وقت جو ہے وہ اپنا بزنس بھی اور اپنے دیگر معاشرتی معاملات بھی کرتے ہیں۔ کچھ بھی بالکل معمولی سا وقت دیتے ہیں، اور کچھ تو بالکل ہی اس سے مطلب دور ہی رہتے ہیں۔ تو لیکن نبیوں کے ساتھ خاص معاملہ یہ رہا کہ اور وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو سول رسپانسبلٹی یا سب سے بڑی رسپانسبلٹی جو ہے، سب سے پرائمری رسپانسبلٹی جو ہے وہ یہی تھی سارے نبیوں اور رسولوں کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایکسٹرا آرڈنری رسپانسبلٹی کہ آپ کو تو اس سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے وہ تو ایک خاص امت اور خاص وقت کے لیے تھے اور خاص شریعت لے کر آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایکسٹرا آرڈنری جو رسپانسبلٹی کے پوری نوع انسانی، پھر ان کے بعد آنے والے جتنے انسان ہیں وہ قیامت تک کے لیے انہی کے اسوہ حسنہ یا انہی کے جو بتایا ہوا راستہ تھا اس کے اوپر چلنے کی ایک چلنا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک خاص کرائی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے حکم سے آپ کو تو بلانے والا، اور جب پھر نبیوں کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے تو وہ سب سے پہلی جو ذمہ داری ان کو پوری کرنا، یا سب سے جو پرائمری رسپانسبلٹی کو نبھانے کے لیے پھر انہوں نے کوئی اپنا کاروبار جو ہے اس کی طرف توجہ بھی نہیں ہے اور دیگر معاملات کی طرف نہیں، اپنے قول اور اپنے عمل سے صرف اور صرف اللہ کے راستے کی طرف بلانا، یہ ان کی ایک پرائمری فوکس جو ہے وہ سارے نبیوں کا رہا۔ اور اس میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح برتری اور واضح جو مطلب ان کے اوپر جو ایکسٹرا آرڈنری یہ معاملات رہے کہ وہ پوری کائنات تک کے لیے، پوری کائنات یا پوری نوع انسانی کے لیے کائنات تک رہنمائی کا سبب ہے۔ وسیراجا و منیرا، اور چراغ بنا کر بھیجا، روشنی کرنے والا، یعنی آپ کو تو ایک ایسا چراغ بنا کر بھیجا۔ یہ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس سے قیامت تک ایک رہنمائی جو ہے، رہنمائی کی روشنی پھوٹتی ہے اللہ کے دین کی، اور اس کی ہدایات اور اس کے جو احکامات ہیں وہ جو ہے وہ روشنی بن کر قیامت تک آپ سے مطلب ریفلیکٹ ہو رہا ہے پورے نوع انسانی کے لیے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیجئے، سنا دیجئے ان مومنوں کو۔ یہ کون سے مومن ہیں جس کا پچھلی آیات میں بھی تذکرہ ہوا اور آج کے پہلے بھی اس سے تذکرہ ہوا، ذکر کثیر کرنے والے اور صبح اور شام اللہ کی بزرگی اور تسبیح کرنے والے جو لوگ ہیں، وہ جو سچائی کا ساتھ دینے والے۔ اور کل جو ہم نے خصوصیات پڑھی تھی مومنین اور مومنات کی، ان سب کا کہ وبشر المؤمنین، کہ خوشخبری دے دیجئے سب مومنوں کو، بِأَنَّ لَهُمْ،
کہ بے شک ان کے لیے ہے من اللہ اللہ کی طرف سے فضلا کبیرہ ایک بہت بڑا فضل. سارے مومنین جو ہے ان کے لیے خوشخبری دے دیجئے جو اس راستے پر چلنے والے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضل جو ہے بہت بڑا فضل جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے. وہی جس کا ابھی تذکرہ ہوا کہ کیسا ہے وہ فضل یا کیسی وہ رحمت ہے یا کیسی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اور رزق ہے جس کو اس دنیا میں کوئی انسان جو ہے وہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ اور آپ مت مانیے بات کافروں کی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آج ہمارے لیے بھی یہ راستہ جو ہے اسی طرح سے ہمارے لیے بھی ہے یہ ہدایت جو ہے کہ آپ مت مانیے بات کافروں کی والمنافقین اور منافقوں کی. کافر اور منافق جو ہے وہ مختلف طرح سے اپنی تدبیر جو ہے یا اپنے معاملات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے معاملات میں روڑے اٹکانے کے لیے اسلام کو پھیلنے میں روڑے اٹکانے کے لیے بہت سارے معاملات جو ہے وہ کرتے رہتے تھے جس کا ہمیں اندازہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے ہم سب کو بھی یہ ہدایت جو ہے وہ جاری کی کہ آپ کافروں کی بات کافروں اور منافقوں کی جو وسوسے ہیں یا ان کی چالیں ہیں یا ان کے جو طور طریقے ہیں جو مخالفت ہے اس میں آپ مت پڑیے یا ان کی طرف توجہ مت دیجیے یا ان کو مت مانیے. ودا اور آپ نظر انداز کر دیجئے اذاہم ان کی اذا رسانی کو جو تکلیف ان کی طرف سے آئے جو مصیبت یا جو بھی ان کی طرف سے سخت حالات یا مخالفت وہ کرتے ہیں آپ ان کو نظر انداز کر دیجئے اور ان کو پس پش ڈال دیجئے. وتوکل علی اللہ اور آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے یعنی اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ صرف وکفا باللہ وکیلا کہ صرف اللہ ہی کافی ہے بطور کارساز. صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ ان کافروں کی جو مخالفت ہے یا ان کی جو روڑے اٹکانے ہیں یا ان کی طرف سے جو اذیت یا ایذا ملتی ہے آپ کو اس کو آپ پس پش کر دیجئے نظر انداز کر دیجئے اور بس اللہ کی طرف سے جو رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے اس کے اوپر آپ فوکس کیجئے کیونکہ اللہ ہی آپ کے لیے مددگار کافی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا نکحتم جب تم نکاح کرو المؤمناتی مومن عورتوں کے ساتھ. اے ایمان والو اے مومنو جب تم مومن عورتوں کے ساتھ نکاح کرو ثم طلقتموہن پھر تم طلاق دو انہیں من قبل اس سے پہلے کہ ان تمسوہن کہ تم سب چھو تم نے ان کو چھوا ہو. فما لکم تو نہیں ہے تمہارے لیے علیہن ان کے اوپر من عدت کوئی عدت تعتدونہ کہ تم شمار کرو اسے. اب طلاق کے بارے میں کچھ احکامات جو ہیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں غالباً تفصیل سے گزر چکے ہیں اور یہاں پر اس میں جو ایک معاملہ جو ہے اس کی یہاں پر ایک رہنمائی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے کہ تم اے مومنو جب تم عورتوں سے نکاح کرو اور اس سے پہلے کہ تم ان کو چھو یعنی ان کے درمیان صرف نکاح عقد جو ہے صرف ایک نکاح کا جو رسم جو ہے یا عقد جو ہے ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پایا ہے جبکہ تمہارے ان کے درمیان اور اگر کوئی ازدواجی تعلقات ابھی تک قائم نہیں ہوئے کوئی جسمانی تعلق اگر ابھی تک قائم نہیں ہوا تو پھر اگر تم اس صورت میں اگر تم ان کو طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان کے اوپر کوئی عدت نہیں جس کو تم شمار کرو. اب طلاق کے معاملات میں بھی اس سے پہلے سورہ نساء میں بھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے تفصیل سے کچھ معاملات جو دیکھے تھے کہ کس طرح سے کوئی رسم و رواج چلتے آ رہے تھے یا کس طرح سے مطلب عورتوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی تھیں اور اس میں نکاح اور طلاق کے معاملات میں بھی بہت سارے تھے کہ کچھ معاملات میں وہ بس طلاق بھی نہیں دیتے تھے اور بس ان کو معلق چھوڑ دیتے تھے اور جب تک کہ وہ طلاق نہ دے تب تک وہ عورت آزاد نہیں ہوتی تھی اور اگر طلاق ہو بھی جائے تو اس کے بعد پھر عورت کا سٹیٹس کیا ہوتا تھا. دیگر معاملات بہت ساری زیادتیاں جو خواتین کے ساتھ جو عورتوں کے ساتھ کی جاتی تھیں ان کا تذکرہ کیا تھا اس سے پہلے ہوا تھا. اس میں ایک طلاق کا بھی معاملہ تھا اور اس میں یقیناً اس معاملوں میں بھی کچھ بے رویاں تھیں اس وقت کے کہہ لو کہ رسم و رواج جو چلتے آ رہے تھے اس کے اوپر. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور پہلو جو ہے اس کی طرف اس کے علاوہ طلاق کے بارے میں تفصیل سے جو ذکر ہے وہ اس سے پہلے گزر چکا ہے. تو یہ ایک خاص پہلو جو ہے
کہ اگر کسی کا نکاح جو ہوا ہے لیکن ان کے درمیان اگر ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا تو اس صورت میں تمہارے ان کو اگر تم طلاق دے دو تو تمہارے لیے کوئی ان کے لیے کوئی عدت نہیں ہے. اب وہ عدت ان کے لیے پوری کرنا جو 3 حیض کی یا 4 مہینے کی 3 مہینے کی ہوتی ہے وہ عدت پوری کرنا ان کے لیے لازم نہیں ہے، کیونکہ صرف عقد ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تھا. اور عدت کا جو معنی ہے وہ تو مطلب ہمیں پتہ ہے کہ عورت کو پاک کرنا، کہ تاکہ وہ دوسرے مرد کے پاس جب آئے تو اپنے جسمانی طور پر اور روحانی طور پر وہ پاکیزہ ہو ہر لحاظ سے. ہاں، اگر طلاق کے علاوہ اگر وہ شوہر اس کا فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ شوہر اس کا فوت ہو جاتا ہے جبکہ اس پر جسمانی تعلق ابھی قائم نہیں ہے تو اس صورت میں جو عدت ہے وہ موجود ہوگی. لیکن اگر طلاق کی صورت ہوگی تو اس میں پھر وہ جو عدت ہے وہ عدت کا پیریڈ جو ہے وہ نہیں ہوگا. فمتعوہن، سو تم کچھ فائدہ دے دو انہیں، وسرحوہن، اور تم رخصت کرو انہیں، سراحا جمیلا، رخصت کرنا اچھے انداز میں. تو تم جب طلاق دے دو ان کو بغیر ان کے ازدواجی تعلقات سے تو پھر ان کو کچھ فائدہ دے دو. اب یہ فائدہ جو ہے، اگر تو مہر جو ہے وہ پہلے سے مقرر ہو چکا تھا، جس کو ہم عام طور پر حق مہر بھی کہتے ہیں، اگر پہلے سے مہر جو ہے وہ مقرر ہو چکا تو پھر اس کا نصف جو ہے، اس کا آدھا مہر جو ہے وہ دینا جو ہے وہ ضروری ہے مرد کے لیے. اور اگر کوئی مہر مقرر نہیں ہوا تھا، صرف نکاح ہوا تھا، تو اس صورت میں پھر اپنی مرضی سے پھر جو تمہیں مناسب لگے، کچھ نہ کچھ، کوئی ہدیہ یا کوئی گفٹ یا کچھ بھی تم اپنی طرف سے اس عورت کو دے کر اس کو رخصت کر دو. سراحن جمیلہ، رخصت کرنا اچھے انداز میں، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے ان کو رخصت کر دو. اب یہ طلاق کے معاملات میں اس سے پہلے بھی ذکر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کچھ آیا تھا. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر تم مطلب انہوں نے جب حضرت مطلب ایلا کیا تھا اور جب آیات نازل ہوئی تھی کہ اگر تم مطلب دنیا کا متاع چاہتی تو میں تمہیں کچھ دلا کر رخصت کر دیتا ہوں، تو انہوں نے کہا مطلب ازواج مطہرات نے کہا کہ نہیں، ہم تو آپ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ. تو اس ضمن میں بھی کچھ طلاق کا معاملہ آیا تھا، لیکن وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ محسوس تھا. لیکن یہ جو ہے یہ عام حکم ہے، عام مومنوں کے لیے، سارے سارے جو جتنے مومنین ہیں سب کے لیے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا، بے شک ہم نے حلال کر دی، لکا، آپ کے لیے، ازواجا کا، آپ کی بیویاں، اللاتی، وہ جو آتیت، تو نے ادا کر دیے، اجورہن، ان کے مہر، وما مالکت یمینک، اور جن کا مالک ہوا آپ کا دایاں ہاتھ. اے نبی، ہم آپ کے لیے وہ بیویاں جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا، وہ ان کو آپ کے لیے حلال کر دیا. اور وہ لونڈیاں بھی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا دایاں ہاتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی، مما، اس میں سے، اللہ نے غنیمت دی علیہ کا، آپ کی طرف، یعنی آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غنیمت کے طور پر لونڈیاں ملی وہ بھی، اور وہ بیویاں جن کو آپ مہر ان کے ادا کر چکے وہ آپ کے لیے حلال کر دی اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں سے آگے جو 2-3 آیات ہیں اس کا تھوڑا سا ایک پس منظر یا تھوڑے سے معاملات کو ہم ایک دفعہ سمجھ لیتے ہیں کہ کیا وہ معاملات ہیں، اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آسانی سے ان کو کور اپ بھی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابھی جیسے آج کے سبق میں ہی کچھ ہلکا سا تذکرہ ہوا کہ ایکسٹرا آرڈنری رسپانسبلٹیز آتی ہیں، سارے نبیوں کے اوپر رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو خاص رسپانسبلٹی رہی کہ وہ پوری مطلب نوع انسانی کو قیامت تک کے لیے ان کی رہنمائی جو ہے وہ درکار تھی، اور ان کا اسوہ جو ہے وہ پوری کائنات تک آنے والے انسانوں کے لیے وہ موجود ہے آج ہمارے سامنے. تو اس ضمن میں ان کے اوپر بہت ساری رسپانسبلٹیاں، معاشرتی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی بہت ساری رسپانسبلٹی تھی جن کو ان کو پورا کرنا تھا. اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات جو کہ عام مومنوں کے لیے نہیں تھے لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ کہہ لیں کہ فرض تھے، جیسا کہ مفسرین جو بتاتے ہیں، علماء جو بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر
صبح کی جو قیام اللیل ہے یا تہجد کی نماز جسے ہم کہتے ہیں، تو تہجد عام مسلمانوں کے لیے تو وہ نفل کی عبادت ہے، وہ کریں یا نہ کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ فرض کی حیثیت رکھتی تھی۔ اسی طرح سے صدقہ جو ہے، وہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اور وہ ان کے جو اہل خانہ تھے، ان کے اوپر صدقہ جو ہے وہ حرام تھا، لیکن عام مومنین جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ مطلب جو حقدار ہیں وہ لے سکتے تھے۔ تو اس طرح کی کچھ لمیٹیشن یا ریسٹرکشن جو تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رہیں، کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ استثناء بھی دیے۔ اب اگلی آیات میں ان اس استثناء کا ذکر ہے، ان ایکسکلوژنز کا ذکر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ ایکسکلوژنز ہیں ان کے نکاح کے بارے میں۔ دوسرا اس میں یہ بھی ہے معاملہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ تقریباً 9 تھیں، اس کے بعد اور کچھ جو ہیں وہ وفات بھی پا گئی تھی۔ تو اس سے پہلے 4 بیویوں تک کا حکم جو ہے وہ ہمیں وہ مل چکا تھا، اور حضرت زینب کا نکاح جس کا ذکر ہوا پچھلی آیات میں، تو حضرت زینب کا نکاح جب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، تو حضرت زینب جو ہے اس سے پہلے ان کے عقد میں 4 بیویاں تھیں، 4 مطلب بیویاں ان کے عقد میں تھیں۔ 5ویں حضرت زینب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا نکاح ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہی الفاظ سے کہ ہم نے نکاح کر دیا تیرے ساتھ ان کا۔ تو اب اس میں معاشرے میں جو دوسرے دونوں طرح کے جو لوگ ہیں، ایک تو منافق اور کافرین جو ہیں، مشرکین جو ہیں وہ بھی ہیں کہ وہ طرح طرح کی باتیں کریں، کہ دوسرا جو اسلام لانے والے جو ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک مہمہ تھا کہ یہ ہم مطلب ایک حکم تو یہ ہے کہ 4 شادیاں یا 4 بیویاں جو ہے ایک وقت میں جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 5ویں بیوی جو ہے وہ بھی ان کے عقد میں آ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص ایکسکلوژن جو ہے وہ ملا، اور وہ کیا ایکسکلوژن تھے، اور اس کی ریزن جو تھی، یہ آیات کے میں واضح طور پر یہ آیات جو ہیں وہ نازل کرنے کا یہی مقصد تھا کہ جتنے لوگ ہیں وہ سب یہ جان لے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی نہیں، یہ بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رعایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم جو ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اختیار جو ہے وہ نبی کو دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس اختیار کو وہ استعمال کریں، وہ اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں۔ اور یہ آزمائش بھی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ خام خواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو زیادہ ازواج مطہرات تھی ان کے اوپر وہ طرح طرح کے گمان کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، خاص کر غیر مسلم جو ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی کچھ جو ہے وہ شش و پن کا شکار رہتے ہیں، اور وہ اکثر جو ذہن میں وسوسے آتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بیویاں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کو اینالائز بھی کریں تو مطلب وہ ایک خاص جو مطلب بات ہمیں پتہ چلتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جو عام مومن جو ہے اس سے کتراتا ہے یا اس کے اوپر وہ نہیں آتا ہے۔ اگر اس کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلی شادی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح ہوا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور جب نکاح ہوا تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 25 سال تھی، اور 40 سال کی عمر میں تھی حضرت خدیجہ جو ہے، وہ ان کا نکاح جب ہوا، اور پہلا نکاح جو ہے تقریباً 25 سال تک وہ صرف حضرت خدیجہ کے ساتھ وہ منسوب رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کے بعد پھر حضرت سودا جو ہے ان کے ساتھ نکاح ہوا، اور تقریباً پھر 4 سال تک وہ حضرت سودا کے ساتھ بھی ان کا تعلق جو ہے وہ رہا، کہ اس حالت میں کہ وہ کوئی اور بیوی ان کے پاس نہیں تھی۔ اور جب پھر حضرت عائشہ کا نکاح یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی سن غالباً 1 ہجری تھا، یا 1 ہجری یا 2 ہجری، 1 ہجری کو ہجرت کے بعد، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے تقریباً 54 ایئرز ہو چکی تھی۔ تو اب ایک عام بندہ جو ہے وہ کیوں چاہے گا کہ وہ ساری جوانی جو ہے اپنی، وہ بس ایک ایسی عورت کے ساتھ جو طلاق یافتہ بھی ہو اور عمر میں بھی گزر کی اس کے ساتھ وہ نکاح کر لے، اور آخری عمر میں حصے میں آ کر اس کو شوق جاتا ہے کہ وہ مطلب ملٹیپل مطلب زیادہ بیویاں رکھنے کا شوق۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ زندگی کے معاملات جو ہیں ان کو بھی اگر ہم ایک خاص اینگل سے دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ بھی عام مومنوں کی طرح یا عام انسانوں کی طرح نہیں تھا، بلکہ وہ بھی ایک خاص حکمت اور خاص دانائی تھی اللہ تعالیٰ کی جس کے تحت ہوا۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زیادہ نکاح ہوئے اس کی ایک خاص یہ بھی تھی کہ مختلف جو قبیلے یا مختلف
قومیتوں کی جو عورتیں تھیں وہ ان کے عقد میں آئیں، جس کی وجہ سے جو اسلام کا دائرہ ہے یا اس کی جو وسعت ہے یا اس کی جو طاقت ہے اس میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا۔ مختلف واقعات ہیں، بہت ساری تفاصیل ہیں، ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں جو کچھ ایکسکلوژن ہے اس کی طرف ہم اگر تھوڑا سا فوکس کرتے ہوئے چلیں تو ایک تو یہ ہے کہ 4 سے زیادہ نکاح جو ہیں اس کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی ایکسکلوژن یا استثناء دے کر دی۔ اس کے علاوہ ان کو کچھ اختیار بھی دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اختیار بھی دیا جو دوسرے مومنوں کو نہیں ہے، جیسا کہ اگر بغیر مہر کے کسی کے ساتھ نکاح جو ہے وہ مناسب نہیں، مہر جو ہے وہ کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، بہت ہی معمولی بھی ہو سکتا ہے، لیکن مہر جو ہے وہ ہونا لازمی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے، بغیر مہر کے آپ کے نکاح میں آنا چاہے، اور آپ بھی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی اس میں رغبت رکھتے ہوں یا دلچسپی رکھتے ہوں، تو ان کے ساتھ بغیر مہر کے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسکلوژن ملی، گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، اور جو بھی بیویاں ان کے عقد میں رہیں ان کو کچھ نہ کچھ مہر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا۔ اس کے علاوہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی جو بیویاں ہیں ان کے درمیان آپ وقت اور وسائل کی تقسیم جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یعنی کسی کے پاس زیادہ وقت گزاریں، کسی کے پاس کم گزاریں، اور اپنے دیگر معاملات میں، دیگر وسائل میں جو نان نفقہ ہے اس میں بھی آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس طرح سے چاہیں ان میں تقسیم کر دیں۔ اس میں بھی دوسرے مومن جو ہے ان کو یہ ایکسکلوژن جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ بیویاں ہیں کسی مرد کی، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک توازن جو ہے وہ قائم کرے، وقت میں بھی، محبت میں بھی۔ ظاہری طور پر جو ہے دلی معاملات میں تو اس سے پہلے گزر چکا ہے، تو وہ تو انسان کے قابو میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اکثر جو دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے اختیار میں جو چیزیں ہیں یا میرے اختیار میں جو کام ہے وہ میں کرتا ہوں، وہ میں کر رہا ہوں، لیکن جو میرے اختیار میں نہیں، جو تیرے اختیار میں، یہ دلی معاملات کے بارے میں کہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے بلکہ تیرے اختیار میں ہے، تو اس کی طرف تم میری مطلب پوچھ گچھ مت کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرتے تھے، کیونکہ ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص محبت تھی اور خاص الفت تھی، لیکن اس کے باوجود یہ دلی معاملات ہیں، اس کے باوجود وقت کی تقسیم اور باقی جو وسائل تھے ان کی تقسیم میں وہ سب کے ساتھ برابر تھے۔ جب بھی وہ مدینہ میں ہوتے تھے تو سب کو برابر وقت جو ہے وہ تقسیم کر کے سب بیویوں کے پاس وہ جاتے تھے، رات کو گزارنے کے لیے بھی سب بیویوں کا ایک وقت مقرر جو ہے اس میں وہ جاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار بھی دیا ان کو، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اور انہوں نے سب بیویوں کو برابر جو حقوق ہیں وہ ادا کیے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایکسکلوژن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ دوسرے مومنین کے لیے وہ ایکسکلوژن حاصل نہیں تھی۔ اس کی طرف اشارہ ہمیں ملے گا، اور اس لیے کہ یہ رہنمائی ہے ان لوگوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے کہ جن کے سامنے یہ آ جائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی نہیں، بلکہ اللہ کے حکم اور اللہ کے جو آیات ہیں ان کے مطابق یہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج سبق میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان کے اوپر بھی یہ وعدے کرنے کے لیے کہ اگر تمہارے درمیان تقسیم جو وقت کی یا کوئی اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جو ہیں وہ سر تسلیم خم کرنے والی مومنات میں سب سے اعلیٰ مومنات وہی تھیں، تو وہ تو پیش تھیں، اور انہوں نے سب دنیا کو چھٹرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ اس طرح سے اعتراض کرتی؟ تو ان کے لیے بھی واضح ایک رہنمائی جو ہے وہ آیات کی شکل میں مل گئی کہ مطلب یہ اختیار ہے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جیسا چاہیں ان معاملات میں آگے چل سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کچھ اور بھی معاملات ہوں گے، تو اسی بیک گراؤنڈ یا اسی مطلب اوپینین کے تحت ہم آگے چلتے ہیں، اور یہ آیات جو ہیں وہ ہمارے لیے ہم آسانی سے ان کو ہم سمجھ بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ اے نبی، ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے آپ کی بیویاں
جن کو آپ نے مہر ادا کر دیے، یعنی 4 بیویاں تھی آپ کے پاس اس وقت پہلے سے، ان کا مہر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر چکے تھے، اور اس کے علاوہ بھی جتنی بیویاں آزاد عورتیں جتنی آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ مہر جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ اور یہ جو بیویاں ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے خاص کر رہا ہے یہاں پر کہ 4 ہوں یا 5 ہوں یا 4 سے زیادہ جتنی بھی بیویاں ہوں، اگر آپ نے ان کا مہر ادا کر دیا ہے تو وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ وما ملکت یمینک مما عفا اللہ علیک، اور اس کے علاوہ جن کا مالک ہوا آپ کا دائیں ہاتھ اس میں سے جو اللہ نے غنیمت دی آپ کو، یعنی آپ کے جو لونڈیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال کی اللہ تعالیٰ نے۔ لونڈیاں جو ہیں ان کے ساتھ بغیر نکاح کے مطلب وقت جو ہے وہ تعلق جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے جو اس وقت کا۔ اب تو لونڈی اور غلام والا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس وقت کیونکہ یہ قانون رائج تھا اور اس کی اجازت تھی تو یہ اجازت جو ہے وہ کنٹینیو رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چار غالباً لونڈیاں تھیں جن کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق قائم کیا، ان میں سے 3 جو ہیں ان کو تو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا، اور چوتھی جو حضرت ماریہ ہے ان کے بارے میں کچھ مطلب کچھ زیادہ واضح رائے موجود نہیں ہے کہ کیا ان کو آزاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ بہرحال حضرت ماریہ جو ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو بہرحال آپ کی وہ بیویاں جن کا آپ نے مہر ادا کر دیا، اور جو لونڈیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت کے طور پر عطا کی، ان کے ساتھ وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ وہ بناتی امی کا، اور بیٹیاں آپ کے چچا کی۔ اب یہ کچھ محرم رشتے جو ہیں نامحرم رشتے سوری، جو کہ عام مومنوں کے لیے بھی حلال ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس لیے پیش کیا، یہاں پر ذکر کیا کہ وہ 4 سے زیادہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ یہ جو عورتیں ہیں یہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ ان میں سے بھی اگر کسی کے ساتھ اگر آپ نکاح کرنا چاہیں یا آپ کے ساتھ عقد میں آئے تو کوئی مطلب آپ کو پوری اجازت ہے۔ وہ بناتی امی کا، وہ بناتی اماتی کا، اور بیٹیاں آپ کے چچا کی اور بیٹیاں آپ کے پھوپھیوں کی، یعنی چچا اور پھوپھیوں کی بیٹیاں۔ وہ بناتی خالی کا، وہ بناتی خالاتی کا، اور آپ کے ماموں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں۔ اللہ تی ہاجر نما کا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ، یعنی جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں، وہ عورتیں جو ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نکاح جو ہے وہ آپ کے لیے وہ حلال ہیں۔ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور کوئی بھی عورت مومنہ ام وحبت نفسہا کہ وہ ہبہ کر دے اپنا نفس یا اپنے آپ کو، للنبی نبی کو، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اور اگر نبی چاہے کہ وہ ان کے ساتھ نکاح کر لے، ان سے نکاح کر لے اسے، خالصتاً یہ خاص ہے، لکا آپ کے لیے، یعنی یہ ساری عورتیں جو ہیں یہ آزاد عورتیں جن کو آپ نے مہر ادا کر دیا، اور اس کے علاوہ لونڈیاں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنیمت میں عطا کی، اور اس کے علاوہ آپ کے چچا اور پھپھیوں کی بیٹیاں اور خالہ اور ماموں کی بیٹیاں، اور ہجرت کر کے جو مکہ سے مدینہ آئیں مومن عورتیں وہ بھی، اور وہ مومنہ عورتیں بھی جو آپ کو بغیر مہر کے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دینا پسند کریں، اور آپ بھی ان کے ساتھ نکاح کی رغبت رکھتے ہوں، تو ایسی عورتوں کے ساتھ بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خاص کر آپ کے لیے اجازت ہے، مومنوں کو چھوڑ کر، یہ دوسرے مومنوں کو اس کی اجازت نہیں، خاص کر آپ کو اس کی اجازت جو ہے وہ مرحمت فرمائی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یعنی یہ اس صورت میں ہے جب 4 سے زیادہ بیویاں ہیں، تو اس صورت میں آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ ان عورتوں کے ساتھ یا ان مومنہ عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور 4 سے زیادہ کی اجازت جو ہے وہ دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ قد علمنا ما فرضنا علیہم، یقیناً ہم نے جان لیا جو ہم نے فرض کیا ان پر، یعنی مومنوں کے اوپر جو ہم نے فرض کیا وہ ہمیں خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، یعنی مومنوں کے اوپر 4 جو ہیں ان کی اجازت ہے، وہ خوب اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، ہاں البتہ جو مالک بنے ان کے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈیاں جو ہیں ان کے لیے کوئی مطلب کوئی ان کے لیے نہیں تھا کہ لونڈیاں جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ مطلب ازدواجی تعلق جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ آج کل تو لونڈیاں جو ہے وہ ویسے ہی سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس وقت بھی یہ معروف طریقے سے ہوتا تھا، غیر معروف طریقے سے ظلم اور تشدد کے ذریعے سے نہیں، اس کی اجازت نہیں تھی۔
تو عام مومنوں کو اجازت تھی کہ 4 تک وہ بیویاں کر سکتے ہیں مہر ادا کر کے آزاد عورتوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ان کی جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ لکئی لا یکون علیہ کا حرجن، تاکہ نہ ہو ارج، نہ ہو آپ پر کوئی حرج یا تنگی۔ یہ سب کچھ اس لیے واضح کر دیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور باقی مومنوں کے لیے بھی، کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے آیات بنا کر اس لیے واضح طور پر یہ احکامات کو ذکر کر دیا تاکہ کوئی حرج یا کوئی تردد یا کوئی تنگی یا کوئی مطلب آر نہ ہو ان احکامات کو قبول کرنے میں یا ان کو ماننے میں۔ یعنی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ایکسکلوژن حاصل ہے اور کیا ان کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور اسی طرح سے عام مومنوں کو کیا اجازت ہے اور کیا ایکسکلوژن ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ مطلب واضح کر دیا تاکہ کسی کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، تاکہ کسی کے اوپر کوئی کنفیوژن نہ رہے، کوئی تردد نہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق اگر کوئی اپنا معاملات کو چلانا چاہتا ہے تو اس کو پوری اجازت ہے، ایک سے زیادہ بیویاں اگر کرنا چاہتا ہے تو اس کو پوری اجازت ہے، لیکن وہ معروف طریقے سے، اور اس کے اوپر عام مومنوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کے ساتھ پورا برتاؤ کرے، جیسا کہ آگے آئے گا۔ لیکن نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایکسکلوژن حاصل ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ وقان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا، کہ اگر دیگر مومنین جو ہیں، جو دوسرے مسلمان جو لوگ ہیں، اگر ان کے دل میں کوئی ایسا معاملہ آتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے ایسے معاملات میں، تو وہ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بخشنے والا بھی ہے اور ان کے اوپر رحم کرنے والا بھی ہے۔ ترجی من تشاء، آپ مؤخر کریں جس کو آپ چاہیں، منہن، ان عورتوں میں سے، وتؤوی، اور آپ جگہ دیں، الیکا، اپنے پاس، من تشاء، جس کو آپ چاہیں۔ اپنی جو بیویاں ہیں، جو ان کی بیویاں تھیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ وہی ایکسکلوژن جس کا ابھی تذکرہ ہوا، کہ جس کو آپ چاہیں مؤخر کر دیں اور جس کو چاہیں آپ جگہ دے دیں۔ یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں، ان 9 بیویوں کے درمیان وقت کی تقسیم کے معاملے میں اگر آپ کے پورا اختیار حاصل ہے کہ آپ کسی زوجہ کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، کسی کے ساتھ کم گزاریں، کسی کے ساتھ بے شک اس کو عارضی طور پر بے شک اس کے ساتھ وقت کی تقسیم میں اس کو شامل نہ بھی کریں۔ یہ اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس کا یہاں پر ذکر ہے کہ آپ مؤخر کر دیں جسے آپ چاہیں ان بیویوں میں سے، یا آپ جگہ دیں وقت کی تقسیم میں، ان کو شامل کر لیں جسے آپ چاہیں۔ ومن اتبع، یعنی کہ یہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپشن ہے یا یہ جو استثناء ہے، اس کو انہوں نے اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ ساری بیویوں کے درمیان انہوں نے برابر وقت جو ہے وہ تقسیم کر رکھا تھا۔ ومن ابتغیت، اور جسے آپ بلانا چاہیں، ممن ان میں سے جنہیں ازلتا، آپ نے الگ کر دیا تھا، فلا جناح علیکا، تو نہیں کوئی گناہ آپ پر، یعنی جنہیں آپ نے وقت کی تقسیم میں کسی کو زیادہ وقت، کسی کو کم وقت، اور یا کسی کو بالکل بھی کوئی وقت نہیں دیا، اس تقسیم میں وہ بیویاں جن کو آپ نے پہلے بالکل وقت میں شامل نہیں کیا تھا، ان کو آپ بعد میں کبھی بھی اپنے اس وقت میں یا اپنے اس شیڈیول میں لانا چاہیں تو آپ کے لیے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ذالک ادنی، یہ زیادہ قریب ہے، ان تقر اعینہن، کہ ٹھنڈی ہوں ان کی آنکھیں، ان عورتوں کی آنکھیں، یعنی ان ازواج مطہرات کی آنکھیں، کہ ان کے لیے ٹھنڈی ہوں، یہ زیادہ قریب ہے۔ یعنی یہ حکم جو ہے اس لیے واضح ہو گیا کہ اب وہ اس حکم کی پاسداری کریں گی وہ ساری جو مطلب امہات المومنین ہیں، ازواج مطہرات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، تاکہ وہ ان کو یہ یقین رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے اختیار سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جو اختیار ہے اس کے تحت جو بھی وہ معاملات ہیں ان کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خیر مطلب ایک جو ان میں جو تقسیم تھی وقت کی، وہ جیسا کہ بار بار ذکر ہوا کہ وہ تو بہت احسن طریقے سے کی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حکم تو واضح اس لیے کیا تاکہ ان عورتوں کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوں، ولا تحزن، اور نہ ہو وہ غم کھائیں، ویرضین، اور سب راضی ہو جائیں، اور سب راضی ہو جائیں، بما آتیتہن کلہن، اس پر جو آپ دیں ان سب کو، یعنی جو بھی ان میں سے وقت میں اور وسائل میں سے جو بھی ان کو دیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ راضی ہو جائیں، تاکہ ان کو یہ تسلی رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت سارا کچھ ہے، تاکہ وہ آپ کے ساتھ وہ خوش رہیں،
किसी किस्म का गम उनके पास ना हो, और जो भी आप उनको अता करें अपने वक्त में से या अपने वसाइल में से, उनके ऊपर वो राजी हों और अल्लाह की तरफ से आयात का हुक्म समझकर वो खुश रहें उसके ऊपर। वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। आपके दिल में क्या है, या मोमिनों के दिल में क्या है, लोगों के दिल में क्या है, अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है। किसी के दिल में कोई वसवसा है, किसी के दिल में कोई शक है, या कौन अल्लाह की आयत के ऊपर किस हद तक यकीन करता है, किस हद तक उसको उसको बगैर किसी तरद्दुद के उनको कबूल करता है, किस हद तक कोई उसके ऊपर मुखालफत करता है। ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है। वकान अल्लाह अलीमन हलीमा, और अल्लाह उस इल्म के साथ साथ खूब इल्म रखने वाला और बुर्दबार भी है, निहायत वो नरमी बरतने वाला भी है, और रहमत करने वाला भी है। ला यहिल्लु लक, नहीं है हलाल आपके लिए, अन्निसाउ औरतें, मिन बाद, उसके बाद आपके लिए दूसरी औरतें जो है वो हलाल नहीं है। वला अन तबद्दला बिहिन्ना, और ना ये कि आप बदल लें उनके बदले, मिन अजवाजिन, बीवियों में से, वलाओ आजबत वलाओ आजबा का हुस्न हुन्ना, और अगरचे अच्छा लगे आपको उनका हुस्न, अगरचे आपको उनका हुस्न ही क्यों ना अच्छा लगे, आपके लिए ये मुनासिब नहीं कि आप बीवियां जो है वो बदल कर, एक बीवी को छोड़कर उसके बदले दूसरी बीवी ले आए। इल्ला मा मलकत यमीनु का, मा सिवाय उसके जिसका मालक हुआ बना आपका दायां हाथ, जो लोंडियों के अलावा, लोंडियों के छोड़कर दूसरी औरतों के बारे में यहाँ पर है कि वो हलाल नहीं। अब इसके बाद कि वो आप मजीद कोई औरतें जो हैं वो हलाल नहीं है आपके लिए, और ना ही आपके लिए ये मुनासिब है, ये आपको ये इजाज़त है कि आप उनमें से किसी को छोड़कर उसके बदले में कोई दूसरी औरत जो है वो ले आए, चाहे आपको आपको उसका हुस्न या आपको वो पसंद भी आ गई हो। अब इसमें दो राय हैं जो उलमा की मुझे मिली हैं। एक राय तो ये है कि पिछले इससे पहले जो लिस्ट आई कि ये औरतें जो हैं ये आपके लिए हलाल कर दी गई हैं, उनके अलावा कोई दूसरी औरतें जो है, अक्सर उलमा जो है वो इसमें कहते हैं कि कोई मतलब मुसलमान के अलावा, जैसे अहले किताब, दूसरी अहले किताब जो है वो आम मोमिनीन के लिए वो हलाल हैं कि उनके उनके साथ वो निकाह कर सकते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इजाज़त नहीं थी कि वो मुसलमान को छोड़कर किसी नॉन मुस्लिम, किसी अहले किताब से या किसी दूसरी मुशरिका से शादी करें। इस तरह का कुछ गुमान मिलता है कि जो पहले जो लिस्ट थी, जो जो औरतें जिनका जिक्र हुआ, उन औरतों के अलावा कोई और दूसरी औरतें जो है वो आपके लिए हलाल नहीं है। और दूसरी राय जो है वो ये मिलती है कि जब ये आयत नाज़िल हुई उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नौ नौ अज़वाज मुतहरात थी, नौ बीवियां थी आपकी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अब इसके बाद आप मजीद जो है वो शादियां ना करें, या इसके अलावा आप मजीद औरतें जो आपके लिए हलाल नहीं है। वल्लाहु आलम, इस बारे में मुझे दो राय जो है वो मिली हैं। और उसके अलावा अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब वो जो औरतें जिन्होंने तो अल्लाह और उसके रसूल को सिर्फ अपनाया, और दुनिया की सारी जो दौलत थी और दुनिया की जो रोनाइयाँ थी उनको तर्क करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने का उन्होंने इंदिया दिया और उनके साथ खड़ी रही, तो अब आपके लिए ये मुनासिब नहीं कि आप उनमें से किसी औरत को छोड़कर कोई दूसरी औरत जो है, चाहे वो आपको पसंद हो, उसको ले आए उसके बदले में। अब इसमें भी कि उनको मतलब उन औरतों को छोड़कर या उनको उनमें से किसी को तलाक देकर आप दूसरी औरत जो है उनके बदले ले आए, ये भी आपको उसकी भी इजाज़त नहीं है, इसके लिए भी आपको मुनासिब नहीं है। इस ज़मन में हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो वक्त की तकसीम की सब में, उसमें हज़रत सौदा जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके बारे में यकीनन हमें पता है कि उन्होंने वो, क्योंकि उम्र रसीदा हो चुकी थी, और उन्होंने खुद ही और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलान देखते हुए कि वो हज़रत आयशा से एक ख़ास मोहब्बत जो है रखते हैं और एक ख़ास लगाव है उनका, तो वो देखते हुए उन्होंने अपना वक्त जो है, अपने हिस्से का जो वक्त है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो हज़रत आयशा को गिफ्ट कर दिया हुआ था कि मेरा वक्त भी आप हज़रत आयशा को दे दिया करें। तो सिर्फ ये एक मैटर है, वो भी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की मर्जी और उनके ही हिबा करने से हज़रत आयशा को वो वक्त जो है मिलता था। इसके अलावा बाकी जितनी अज़वाज मुतहरात थी सबको वो बराबर वक्त भी दिया उन्होंने, बराबर वसाइल जो है उनमें भी बराबर तकसीम की। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अब उन औरतों को छोड़कर उनके बदले आप कोई दूसरी औरत
ना लेकर आए। इसकी तरफ भी अल्लाह ताला ने इशारा कर दिया, इल्ला मा मालकत यमीनु का, सवाए उसके कि जो जिसका मालिक बने हो आपका दायां हाथ, यानी जो आपकी लोंडियां हैं वो आपसे एक्सक्लूजन है। ये लोंडियों के साथ जिस तरह के मामला चल रहे हैं वो कोई कोई ममानत नहीं है। वकान अल्लाह अला कुल्ली शैइ रकीबा, और है अल्लाह हर चीज़ पर खूब निगरान। कि अल्लाह ताला जो अहकामात नाजिल करता है, जो अहकामात इम्प्लीमेंट करता है, जो भी अहकामात देता है, वो कौन किस तरह से उसके ऊपर अमल करता है, किस तरह से वो दिल से कबूल करता है, किस तरह से वो मुनाफिक करता है, किस तरह से वो इनकार करता है, या जो भी रवैया रखता है, अल्लाह ताला को उसका खूब अच्छी तरह से इल्म है और उसका वो खूब निगरान है। वो निगरानी कर रहा है सबकी, कि कौन क्या कर रहा है, किसके दिल में क्या बात है। कौन सा हुक्म जो है बहुत वाज़ेह होने के बावजूद किसी ने दिल से कबूल नहीं किया, किसी ने मतलब कबूल तो कर लिया लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया, किसी ने अमल नहीं किया और किसी ने सिरे से उसका इनकार ही कर दिया, किसी ने बिल्कुल उसके ऑपोजिट जो है वो मुखालफत शुरू कर दी। तो ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ताला जानता है, पूरी हर चीज़ जो है अल्लाह ताला की निगरानी में है। और निगरानी का मतलब ये है कि एक वक्त आएगा कि उसका रिजल्ट जो है वो भी सामने होगा कि किसने क्या किया। तो अल्लाह ताला हर चीज़ का निगरान है। यहीं पे आज हमारा सबक जो है वो भी मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज हमने जो आयत पढ़ी उसमें जो 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 जिस तरह से हमने समझने की कोशिश की, अल्लाह ताला से दुआ है कि उसकी सही समझ और सही नसीहत जो है वो हमारे दिलों में डालें। हमारे मुतलका भी इसमें बहुत सारी नसीहतें थी, खासकर बीवियों के साथ जो उनके हकूक़ अदा करने के बारे में और दीगर मामलात में भी। और शुरू के आयात में जैसे अल्लाह का जिक्र और अल्लाह की तस्बीह जो है वो बयान करने का, ताकि अल्लाह ताला के अजर और उसका जो आखिरत में जो सवाब है, जो आखिरत में जो कि जन्नत है उसके मुस्तहिक ठहर जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसमें हमें सही समझ के साथ साथ अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, अगर कुछ इजाफा आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। आज की आयत में कुछ एक्सक्लूजन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थी, उसमें अफसोस के साथ के कुछ लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, खासकर नॉन मुस्लिम जो हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मतलब हिस्ट्री को देखा जाए, उनकी ज़िंदगी को देखा जाए, तो 25 साल से लेके उनकी वफ़ात तक जो उन्होंने निकाह की है, उनमें क्या हिकमतें पोशीदा थी। शुरू में उन्होंने 25-30 साल जो है अपनी ज़िंदगी के वो बिल्कुल अपने से उम्र रसीदा औरतों के साथ गुजारे। ये भी एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एक निशानी है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि उसके ऊपर तरह तरह के इतराज़ात करते हैं कि वो खुद तो इसको पसंद नहीं करते, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुस्वा से और अपने प्रैक्टिकल मिसाल से ये साबित कर दिया कि इस तरह के मामलात में इस तरह से एहसान करना जो है वो किस तरह से। और उसके बाद जो दीगर निकाह जो हुए उनमें भी ख़ास हिकमत जो है, बहुत सारी तफसील जो है वो मौजूद है, वो उनकी पूरे रिवायात के साथ और पूरे जो वाक़यात हैं उनको कोट करके बहुत सारी तफासिल जो मिलती हैं। अगर हम पूरी तफसील के साथ इसको स्टडी करें तो हमारी बहुत सारी जो अगर कोई उलझने हैं या कोई इस तरह के मामलात हैं तो वो भी क्लियर हो जाते हैं, वो बड़ी बड़ी आसानी के साथ क्लियर हो जाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें किसी भी किस्म के शक और किसी भी किस्म के ऐसे मामले से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें रियाकारी से महफूज रखे। अल्लाह ताला हमें और हमारे वालिदैन को और हमारे बच्चों को और औलाद को सेहत से भरपूर सबको ज़िंदगी अता फरमाए। हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला खास कर अपनी खास फजलो करम अता फरमाए। जो इस दुनिया से गुजर गए अल्लाह ताला उनके साथ भी खास फजलो करम करे, और उन सारे मोमिनीन और मोमिनात को और हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।